صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور بہت ہی اہم ٹاپک بہت دوست احباب کی طرف سے کمنٹس میں ان باکس میں یہ کیوری آتی تھی، یہ بات آتی تھی کہ ڈاکٹر صاحب لنگڑی کا درد، طب یونانی میں اس کو کہتے ہیں لنگڑی کا درد، کہ لنگڑی کے درد کا علاج بتائیں یا عرق النساء کا علاج بتائیں۔ یہ بہت بڑا ایک معاملہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسا مرض ہے جس کے ٹریٹمنٹ کے لیے مریض پاکستان سے باہر بھی جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے اس کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے، مگر فائدہ نہیں ہوتا۔ کچھ معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے لنگڑی کے درد کے 2-3 پہلے تو ہم پریکاشنس میں جائیں گے، ہم احتیاطی تدابیر میں جائیں گے، ہم غذائی احتیاط میں جائیں گے، غذائی علاج بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو بتائیں گے کہ یہ درد کیسے چٹکیوں میں غائب ہوتا ہے، چٹکیوں میں انشاءاللہ میرا اللہ ٹھیک کر دیتا ہے، بالکل ٹھیک کر دیتا ہے اور بہت ہی سستے میں ٹھیک کر دیتا ہے میرا اللہ۔ 50 روپے میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے، مکمل کورس ہو جائے گا، صرف 50 روپے۔ مشکل میں تو ہم ڈالتے نہیں ہیں، آپ تو ڈالتے ہی ہیں، ہمارے استاد جی ہوں یا ہم۔ بہرحال سب سے پہلے تو کچھ احتیاطی تدابیر نوٹ کر لیجیے۔ اگر آپ ٹھنڈے فرش پر لیٹتے ہیں تو لیٹنا چھوڑ دیں، ورنہ تو یہ تکلیف آپ کو دوسرے طریقہ علاج میں آپریشن تک لے جائے گی اور آپریشن بھی اس کا علاج نہیں بن پائے گا۔ اگر آپ فرش پہ بیٹھتے ہیں صرف تو بیٹھنا بھی بند کر دیجیے، لیٹنا بھی بند کر دیجیے۔ اگر آپ تخت کے اوپر لیٹتے ہیں، سخت تخت، سیدھا تخت، بغیر کسی فوم کے، بغیر کسی رضائی کے، بغیر کسی روئی کے، بستر کے، تو آپ وہ کرنا بھی بند کر دیجیے۔ اب ہم آ جاتے ہیں ٹھنڈ۔ آپ اگر سیدھے لیٹتے ہیں اور جب نیندیا پوری ہو جاتی ہے اور آپ سیدھے ہی اٹھنا چاہتے ہیں اور اٹھتے ہیں تو یقین کریں اٹھنا چھوڑیں۔ اگر آپ سیدھا اٹھیں گے تب بھی آپ کو لنگڑی کا درد عرق النساء شاٹی کا ہو جائے گا۔ اب ایک اور چیز، ہمارے دوست احباب رشتہ دار مرد حضرات اس والیٹ کو رکھتے ہیں اپنی بیک پاکٹ میں، جینس پہنیں گے، ڈریس پینٹ پہنیں گے اور اس والیٹ کو رکھیں گے ادھر۔ تو جب آپ بیک پہ والیٹ رکھتے ہیں تو یقین کیجیے وہ نبتی ہے جو آپ کو عرق النساء لنگڑی کا درد شٹیکا کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ نے ان چیزوں سے احتیاط کرنی ہے۔ اگر آپ یہ احتیاط نہیں کریں گے تو یقین کیجیے اربوں خربوں روپے کا ٹریٹمنٹ کرا لیجیے، آپ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اور اگر آپ نے یہ احتیاط کر لی تو 50 روپے میں میرا اللہ ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ اب ہم آتے ہیں غذائی علاج کی طرف۔ غذائی علاج کی اگر ہم شٹیکا کی بات کریں، عرق النساء کی بات کریں، لنگڑی کے درد کی بات کریں تو غذائی علاج کے اندر بڑے کا گوشت، یعنی بڑے میں گائے کا گوشت، یہ یاد رہے، میں نے اور ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہے کہ گائے کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ آپ نے اگر گوشت کھانا ہے تو آپ بھینس کا کھائیے، اگر دودھ پینا ہے تو گائے کا پیجیے۔ آپ نے گائے کا گوشت نہیں لینا، چنے کی دال نہیں لینی، مونگ کی دال نہیں لینی، مسور کی دال نہیں لینی، ٹھنڈا پانی نہیں لینا۔ میرا اللہ ٹھیک کر دے گا، کیوں نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اب ہم کھانے کا علاج آپ کو بتا دیتے ہیں۔ کھانے کا علاج اگر آپ کرتے ہیں تو کھانے کے علاج کے اندر آپ کو لہسن ہر کھانے سے پہلے 1 یا 2 لہسن، دیسی لہسن لینا ہے، چائنا نہیں لینا کیونکہ بات کھانے کی ہوتی ہے۔ آپ نے یہ 2 لہسن لے لینے کھانے سے پہلے اور گولی کی طرح، کیپسول کی طرح اسٹریٹ یعنی ثابت سالم آپ نے نگل لینے ایک ایک کر کے نیم گرم پانی سے۔ یہ تو ہو گیا آپ کا
پہلے ہم نے بتایا آپ کو اس کی احتیاطی تدابیر، آپ کی فزیکلی لائف اسٹائل میں کیا تبدیلی لانی ہے، دوسرا ہم نے آپ کو علاج بالغذا بتا دیا، تیسرا ہم نے آپ کو وہ پرہیز بتا دیے کہ جن چیزوں سے یہ بڑھ سکتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کے بہت اہم 2-3 نسخہ جات جس سے 5 منٹ میں درد چلا جاتا ہے۔ کبھی بھی کسی بھی مریض کو شٹی کا ہو رہا ہو، ارکن نسا ہو رہا ہو، لنگڑی کا درد ہو رہا ہو، سب سے پہلے تو وہ گرم کپڑے پہنیں، ٹھنڈے کپڑے نہ پہنیں۔ سردی کے اندر خاص خیال رکھیں، ٹھنڈے پانی سے نہ نہائیں، ٹھنڈے پانی سے نہا کے ننگے فرش پہ نہ چلے، ٹائل ماربل پہ نہ چلے، وہ ٹھنڈی ہوا میں ٹھنڈے پانی سے نہا کے نہ آئے، پنکھے کے نیچے نہ آئے، یہ احتیاط کریں۔ 2 لہسن کچل لیں، 2 لہسن کچل کر 2 چمچ سرسوں کے تیل کے اندر صحیح سے پکا لیں کہ لہسن کالا ہونے لگے۔ جب لہسن کالا ہو جائے، آپ نے اس لہسن سے اس تیل کی مالش اس جگہ سے شروع کرنی ہے جہاں آپ کے پین ہے۔ ایک بات اور میں باور کروا دوں کہ آپ کا معاملہ اگر آپ سیدھے پاؤں میں درد ہو یا الٹے پاؤں میں، دونوں ہی ارکن نسا ہے۔ ہمارے یہاں یہ بات بھی ایک مشہور ہو چکی ہے، اور آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا تو ایسا مشہور کرتا ہے چیزوں کو کہ اگر سیدھے پاؤں میں درد ہے تو ارکن نسا ہے، الٹے پاؤں میں درد ہے تو ارکن نسا ہے، اور فلانا ڈھماکا الف بے ایسے جی میں ہے۔ ہم چھوٹے تھے اور ہم بیوقوف بناتے تھے، ہمیں ایک کیمرہ مل گیا تھا اور ہم سوشل میڈیا ورکر تھے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے سوشل میڈیا کے حکیم، یوٹیوبرز حکیم، آپ نے انسٹاگرام کے، ٹک ٹاک کے، اسنیک ویڈیو کے جعلی حکیموں سے بچنا ہے۔ حکومت پاکستان سے سند یافتہ، امتحان یافتہ، پاس ہونے والے حکمہ حضرات جو کہ 4-5 سال یقین کیجیے اپنی ایسی تیسی کراتے ہیں، کچھ تو کرتے ہوں گے نا یار، کچھ تو کرتے ہوں گے وہ۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہو رہی تھی؟ جی ہاں، آپ نے وہ تیل مالش کر لینا ہے۔ مالش کرنے کے بعد تھیلی کے اندر جی ہاں، تھیلی آپ نے باندھ لینی ہے، لپیٹ لینی ہے مالش کے بعد متاثرہ جگہ پر، اور وہ تھیلی لپیٹنے کے بعد آپ نے گرم پاجامہ پہن لینا ہے، ٹراؤزر پہن لینا ہے کہ نئے گرم، اور یقین کیجیے کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں اس کے ساتھ ساتھ، شٹیکا کے درد کی پہچان بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کے بعد ایک اور نسخہ دوں گا۔ شٹیکا کے درد کی پہچان یہ ہے کہ آپ کسی بھی دیوار کے ساتھ ایسے کھڑے ہو جائیں گے، بالکل چپک کر، بالکل ایسے ہی، اور آپ کے جس بھی پاؤں میں درد ہے، جس پاؤں میں بھی درد ہے، اس پاؤں کو اٹھائیں گے ایسے۔ اگر یہ پاؤں اٹھ جاتا ہے اور آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، اگر یہ پاؤں اٹھ جاتا ہے اور آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے تو اس مین آپ کو شٹیکا یا ارکن نسا نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو دیگر معاملات ہیں، اس کا ٹریٹمنٹ کروانا ہوگا۔ اچھا جی، اب ایک اور نسخہ نوٹ فرما لیجیے۔ آپ نے لہسن کی جو لینی ہے، اس کو باریک باریک کاٹ لینا ہے، اور کاٹنے کے بعد آپ نے ایک پوٹلی بنا لینی ہے، اور پوٹلی بنانے کے بعد آپ نے ایک ململ کے کپڑے کے اندر اس کو رکھ کے سرسوں کے تیل میں بھگو کے اس کو آپ نے رگڑنا ہے اپنی متاثرہ جگہ پر، اوپر سے لے کے نیچے تک۔ تو اس سے بھی آپ کا لنگڑی کا درد، ارکن نسا، شٹیکا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ویڈیو میں جو بات آپ نے سیکھی ہے، جتنے بھی ارکن نسا، شٹیکا، لنگڑی کے درد کے موسم تبدیل ہو رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں، ان سب کو آپ نے بتانا ہے۔ اگر فائدہ ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئے اور اس سے فائدہ ہو، امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے گا۔ اکثر کچھ نسخہ جات میرے اپنے ہوتے ہیں تو یہ آزمودہ ہوتے ہیں۔ طب کی دنیا میں 2022 سے ورکنگ کر رہا ہوں، جب میری خود کی عمر بہت ہی کم تھی، میری خود کی عمر 17-18 سال تھی، اور الحمدللہ کام کر رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ 2002 سے کی خدمت کر رہے ہیں، جب میری خود کی عمر 16-17 سال تھی۔
اور وہ پروفیشنل خدمت ہے کہ جو آفیشلی ہم ٹریٹمنٹ کلینک چیزیں کر رہے ہیں. اور اگر ہم ویسے بات کریں تو بچپن سے ہی کیونکہ والد صاحب بھی حکیم ہیں اور ایک ایسی فیملی سے تعلق ہے، کویت کی پیدائش ہے کہ جو ہجامہ کرتی رہی ہے بائی برتھ، اور پھر ہم طب کی دنیا سے وابستہ رہے. تو یہ ساری زندگی کے تجربات ہیں جو ہم آپ کو دے دیتے ہیں سچائی اور حقیقت کے ساتھ. امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی. لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.